بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل مما قیل باعتبارہ بالخصوص الشہرۃ فی الفتویٰ ولا یساعدہ دلیل۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ ظن من حیث ظن حجت نہیں ہے، ظنون میں اصل عدم حجیت ہے، سوائے ان ظنون کے کہ جن کی حجیت پر، جن کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل قاطع موجود ہو، جن کو ظنون خاصہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس فہرست میں ملا خند رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ظواہر کا ذکر فرمایا اور قبول فرمایا کہ ظواہر ظنون خاصہ میں سے ہے، ظواہر حجت ہیں، ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں۔ پھر بات آئی قول لغوی کی، اس کو بھی ملا خند نے بطور دلیل یعنی معتبر نہیں جانا، حجت نہیں سمجھا۔ پھر بات آئی اجماع منقول کی، اس کی بھی آپ نے ساری تفصیلات پڑھی، اقسام بھی ذکر ہوا، کوئی بھی ملا خند رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی اجماع بھی سبب تام کشف رائے معصوم کے لیے نہیں تھا۔ آج بات شروع فرما رہے ہیں کہ بعض حضرات نے شہرت فتوائیہ کو بھی ظنون خاصہ میں سے قرار دیا ہے۔ شہرت تین قسم کی ہوتی ہے، یہ ساری باتیں آپ رسائل میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک ہوتی ہے شہرت روائی، ایک ہوتی ہے شہرت عملی، ایک ہوتی ہے شہرت فتوائی۔ شہرت روائی یعنی ایک ایسی روایت جس کو تمام محدثین نے یا اکثر نے ذکر ضرور کیا ہو، چاہے اس کے مطابق فتویٰ دیا یا نہیں دیا، ذکر ضرور کیا، اس کہتے ہیں شہرت روائی۔ ایک ہوتی ہے شہرت عملی یعنی ایک ایسی روایت کہ جس پر مفتیان نے، فقہا نے عمل کیا ہو، اس کے مطابق فتویٰ دیا ہو، اب چاہے وہ مشہور ہے یا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر عمل کے لحاظ سے اس کی شہرت ہے، ٹھیک ہوگی، یہ ہوگی شہرت عملی۔ ہمارا موضوع بحث نہ شہرت روائی ہے نہ شہرت عملی، ہمارا موضوع بحث ہے شہرت فتوائی، کہ ایک فتویٰ اکثر مفتیان نے یعنی مجتہدین نے، اہل فتویٰ نے دیا ہے، یہ فتویٰ ان میں مشہور ہے کہ یہ ایسا ہے، اب انہوں نے کس بنیاد پر دیا ہمیں معلوم نہیں ہے، یا معلوم بھی ہے لیکن وہ ہمارے لیے فرض کرو ضعیف ہے ان کا مبنا، جو بھی ہے، لیکن فتویٰ مشہور ہے، 1 2 3 4 5 یعنی اکثر نے وہی فتویٰ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں شہرت فتوائیہ۔ اب اکثر اگر ایک فتویٰ دیتے ہیں، ایک فتویٰ کا ان فقہا میں مشہور ہونا آیا بعد والے کے لیے بطور دلیل کارآمد ہے یا کارآمد نہیں ہے، کہ کوئی بندہ بعد میں اس شہرت فتوائیہ کو دلیل بنا لے اور وہ فتویٰ دے۔ شہرت فتوائیہ کے بارے میں 3 نظریات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شہرت فتوائیہ حجت ہے مطلقہ، ایک نظریہ ہے کہ شہرت فتوائی حجت نہیں ہے مطلقہ،
اور تیسرا نظریہ اس مطلق کے مقابل میں تخصیص کا ہے، وہ کیا ہے؟ تفصیل کا ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر وہ شہرت فتوائی قدماء میں ہے تو حجت ہے، متاخرین میں ہے تو حجت نہیں ہے۔ قدماء اور متاخرین کی اصطلاح ہماری فقہ اور اصول میں عام چلتی ہے، مشہور یہی ہے کہ جناب محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام ان کے زمانے تک کے بزرگان کو قدماء کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد کے جو ہیں بزرگان ان کو متاخرین کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو ہمیں نقل ہوا وہ یہ چیز ملی۔ خوب جناب اخوند رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو فرماتے ہیں کہ شہرت فتوائی حجت نہیں ہے مطلقہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ پوری توجہ۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ ظن میں اصل عدم حجیت ہے، جب تک اس کی حجیت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ جو حضرات شہرت فتوائی کی حجیت کے قائل ہیں انہوں نے 4 دلیلیں دی ہیں، میرے نزدیک کوئی دلیل بھی اس شہرت فتوائی کی حجیت کو ثابت کرنے میں کافی نہیں ہے۔ میں خلاصہ کرتا ہوں، بالکل آسان سے، باقی باتیں ترجمے میں آ جائیں گی۔ پہلی دلیل قیاس الاولویہ، وہ کیا ہے جی؟ کہ ادلہ قائم ہیں کہ خبر واحد حجت ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مفید ظن ہوتی ہے یا مفید اطمینان ہوتی ہے۔ اگر ایک راوی ثقہ کی خبر مفید ظن یا اطمینان ہو وہ حجت ہوتی ہے، تو جہاں اتنے سارے بزرگان فتویٰ دے رہے ہیں، کیا ان کا یہ قول اس جتنا بھی مفید ظن یا اطمینان نہیں ہے، بلکہ بہترین اولا، یعنی ایک راوی کا نقل کرنا اگر مفید ظن ہے اور اس بنیاد پر وہ حجت ہے، تو فرماتے ہیں اتنے سارے بزرگان کا کہنا بہترین اولا مفید ظن ہے، پس اگر وہ مفید ظن ہونے کی بنیاد پر حجت ہے تو یہ بھی حجت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک دلیل۔ دوسری دلیل اور تیسری دلیل 2 روایات ہیں، ایک درارہ سے ہے مرفوعہ اور ایک مقبولہ ہے عمر بن حنظلہ سے، اور چوتھی دلیل وہ انہوں دی ہے بنائے وکلا کہ جناب خبر واحد کی حجیت پر جو سب سے مضبوط اور اساسی دلیل ہے وہ ہے بنائے وکلا، کہ وکلا مخبر ثقہ کی خبر کو قبول کرتے ہیں۔ بنائے وکلا تو وہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ اس کی اس خبر دینے سے ان کو ظن یا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو پس اگر بنائے وکلا خبر واحد کی حجیت پر اس لیے ہے چونکہ اس مخبر ثقہ کی بات سے ظن یا اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو جب اتنے سارے بزرگان فتویٰ دے رہے ہوں گی تو ان کا یہ فتویٰ بھی تو مفید ظن ہے۔ ایک بندے کی بات اگر ظن آور ہو تو وکلا اس کو قبول کر دیں، جہاں اتنے سارے بزرگان فرمائیں گے تو کیا یہ ظن آور نہیں ہے؟ یہ ان کی دلیلیں ہیں۔ شیخ اخوند رحمہ اللہ نے بڑے آسان اور بڑے سیدھے سیدھے الفاظ میں ان کے جواب دیے۔ جواب میں فرماتے ہیں کہ آپ نے جہاں تک بات کی ہے ظن کی
کہ جناب خبر واحد چونکہ مفید ظن ہوتے اس لیے حجت ہے، کس نے کہا ہے کہ اس کا مفید ظن ہونا اس کی حجیت کے لیے معیار ہے؟ آیا کسی معصوم نے یہ بیان فرمایا کہ اس کی حجیت کی علت یہ ہے کہ یہ چونکہ مفید ظن ہے؟ اگر تو کسی معصوم نے اس کے مفید ظن ہونے کو بطور علت بیان فرمایا ہے تو پھر ہم قبول کرتے ہیں، چونکہ ہم قیاس منصوص علت کو قبول کرتے ہیں۔ معصوم نے نہیں فرمایا، یہ آپ کا اپنا استنباط ہے، آپ کا اپنا ہے، تو جو قیاس مستنبط العلہ ہو وہ تو قبول نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ چونکہ مفید ظن ہے، اصلاً مفید ظن ہونے کو اس میں کی علت قرار دیا ہی نہیں گیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ فرمایا۔ بلکہ آگے یوں فرماتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم یوں کہہ دیں کہ ہمیں یقین ہے اس بات کا، کیا کہ خبر واحد کا حجت ہونے میں کے لیے معیار اس کا مفید ظن ہونا نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بھی کوئی بلا دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ایک خبر واحد ہو اور وہ میرے لیے مفید ظن نہ بھی ہو وہ پھر بھی حجت ہے۔ اگر معیار مفید ظن ہونا ہوتا تو پھر وہ میرے لیے حجت نہ ہوتی، کیونکہ مجھے اسے ظن نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، لہذا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بھی اسی طرح ہے، پھر درمیان میں ایک دو اور باتیں، لیکن چونکہ بات آسان ہے اس لیے ہم اس کو ترتیب سے اس حساب سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچ سکے۔ فصل، ظنون خاصہ کی فہرست میں چوتھی چیز جس کو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے شہرت فتوائیہ۔ وہ پہلی بات میری یاد رکھنا کہ ایک شہرت روائی بھی ہوتی ہے، ایک شہرت عملی بھی ہوتی ہے۔ خوب، مما قیلا باعتبارہ بالخصوص، ظنون خاصہ کے فہرست میں جس کو شمار کیا جاتا ہے اور بے اعتباری بالخصوص کہ یہ ظنون خاصہ میں سے ہے کہ اس کی حجیت پر دلیل ہے، وہ ہے الشہرت فی الفتویٰ، شہرت فتوائیہ۔ فرماتے ہیں وَلَا يُسَاعِدُهُ دَلِيلٌ، میں نے گزارش کی کہ ملا خود اس لوگوں میں ہیں جو شہرت فتوائیہ کو حجت نہیں جانتے مطلقا اور تفصیل کے مقابل میں، فرماتے ہیں کوئی دلیل اس کی حجیت پر دلالت نہیں کرتی۔ آگے فرماتے ہیں وَالتَّوَاہُمْ، اب یہاں سے شروع فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حجیت شہرت فتوائیہ کے قائل ہیں، انہوں نے اپنے اس مبنا پر، اس نظریے پر یا اس شہرت کی حجیت پر 4 دلیلیں دی ہیں، ہر ایک کا میں جواب دیتا ہوں۔ کون سا جی؟ پہلی دلیل کیا دی ہے؟ فرماتے ہیں وَالتَّوَہُمْ۔ اب دیکھو نا، ملا خود اس کو دلیل ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ ہے توہم کہ ان کا وہم ہے، وہ تو بطور دلیل پیش کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں وَالتَّوَہُمُ دَلَالَةِ أَدِلَّةِ حُجِّيَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ بِالْفَتْوَى، جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ادلہ حجیت خبر واحد حجیت شہرت فتوائیہ پر دلالت کرتی ہیں بالفحوا، یعنی قیاس اولویت کے ذریعے۔ کیوں؟ لکون ظن الذی تفیدہ اقوی مما یفیدہ الخبر، اس لیے کہ چونکہ خبر واحد بھی مفید ظن ہے اور یہ شہرت فتوائیہ بھی مفید ظن ہے، خبر واحد کی نسبت شہرت فتوائیہ کئی گنا زیادہ مفید ظن ہے۔ اگر وہ مفید ایک راوی ثقہ کہے
اگر وہ مفید ظن ہے اور حجت ہے تو یہاں اتنے سارے بزرگان کہہ رہے ہیں یہ بے طریقن اولا مفید ظن ہے، لہذا حجت ہے۔ فرماتے ہیں وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى، یہ دلیل میرے نزدیک کوئی زیادہ دیر اس کو رد کرنے میں نہیں لگتی۔ کیوں؟ توجہ فرماتے ہیں اس لیے کس نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ خبر واحد کی حجیت میں ملاک اس کا مفید ظن ہونا ہے، لہذا جو چیز بھی مفید ظن ہوگی وہ ادلہ اس کو حجت قرار دیتی جائیں گی۔ یہ کہا کس نے ہے؟ آیا کسی معصوم نے کہا ہے تاکہ آپ کہیں یہ قیاس منصوص العلہ ہے اور ہم مان لیں؟ پوری توجہ، رد کرنے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ضرورت عدم دلالتہا، کیونکہ جو خبر واحد کی حجیت کی دلیلیں ہیں وہ دلالت نہیں کرتی علی کون منات اعتبارہ افادتہ الظن، اس بات پر کہ چونکہ خبر واحد مفید ظن ہے اس لیے یہ حجت ہے، نہ اس میں ملاک اور معیار مفید ظن ہونا، کوئی بھی دلیل حجت خبر واحد اس پر دلالت نہیں کرتی کہ ملاک مفید ظن ہونا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ تو پس جب ملاک ہے ہی نہیں مفید ظن ہونا، آپ مفہوم اولویت کو کہاں سے لے آئیں گے؟ آگے فرماتے ہیں غایتہ تنکیہ ذالک بظن، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ منصوص اللہ نہیں ہے لیکن آپ کا اپنا استنباط یہ ہے کہ چونکہ وہ مفید ظن ہے شاید اس لیے حجت ہو۔ مفید ظن ہونا آپ کا اپنا استنباط ہے، دلیل اس کو نہیں کہہ رہی، لیکن آپ کا استنباط، آپ کا یہ کہنا کہ شاید یہ ہے، ہوا لا یوجب، وہ موجب نہیں بنتا الا ظن بانہا اولا بالاعتبار، اس کو کہتے ہیں ظن الاولویہ، یعنی زیادہ زیادہ آپ کہیں گے ہمارا خیال یہ ہے، ظن یہ ہے 70%، چونکہ وہ مفید ظن ہے اس لیے حجت ہے، تو لہذا یہ اولویت، یہ مفید ظن ہونا شہرت فتوائی میں پایا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ آپ کا ظن ہے، اس کو کہتے ہیں ظن الاولویہ۔ ظن الاولویت تو کوئی حجت نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ جہاں بھی اولا ہونے کا ظن ہو وہاں پر وہی حکم آ جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا، ابھی تو ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ ہمارے لیے یہ کلیئر نہیں ہے کہ آیا اس کا مفید ظن ہونا معیار حجت ہے۔ اگلا جواب یعنی یہ ایک گویا کہ جواب ثانی فرماتے ہیں اگر ہم یوں کہیں کہ انا دعوی القطع بانہ لیس بمناط، کہ ہم اگر یہ کہیں کہ جناب ہم یقین سے کہتے ہیں کہ خبر واحد کی حجیت میں معیار اس کا مفید ظن ہونا نہیں ہے، اگر ہم قاطعیت سے بھی یہ دعویٰ کر دیں غیر و مجازفہ، یہ کوئی تخمینہ نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ کوئی اندازہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ میں نے گزارش کی اس لیے کہ اگر خبر واحد جب حجت ہو گئی تو وہ تو وہاں پر بھی حجت ہے جہاں مفید ظن نہ بھی ہو۔ اگر علت مفید ظن ہونا ہوتا تو پھر جہاں مفید ظن نہیں ہے وہاں حجت نہ ہوتی۔ بس یہ دلیل ہے کہ اس کی حجیت میں معیار اور ملاک مفید ظن ہونا نہیں ہے، لہذا یہ دلیل قابل قبول نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلو جی۔ وَأَضْعَفُ مِنْهُ، پہلی دلیل کیا سے اولویت کی؟ ہم نے کہا کہ نہ، اصلاً کوئی اولویت ہے ہی نہیں، کوئی علت ہے ہی نہیں، جس کو آپ علت بنا رہے ہیں وہ علت ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی کمزور تر جو دلیل ہے وہ ہے
توہم و دلالت المشہورہ والمقبولہ۔ مشہورہ یہ روایت ہے اس کا راوی ابن ابی جمہور، کتاب غوار اللیالی، اس نے علامہ سے، البتہ روایت مرفوع ہے زرارہ سے۔ زرارہ کہتا ہے سألت ابا جعفر علیہ السلام، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، جعلت فداک یاتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیہما آخذ؟ فقال یا زرارہ خذ بمشتہر بین اصحابک ودع الشاذ النادر۔ یہ تھی وہ روایت جو مشہورہ میں نے گزارش کی۔ دوسری روایت مقبولہ، اس کو مشائخ ثلاثہ نے ذکر کیا، یعنی شیخ صدوق نے بھی ذکر فرمایا، شیخ مفید نے بھی، قلینی نے بھی ذکر فرمایا، اور شیخ طوسی نے بھی ذکر فرمایا۔ یہ مقبولہ عمر بن حنظلہ سے ہے۔ یہ ہے فی روایتین متعارضین، دو روایت متعارضہ کے بارے میں امام نے فرمایا ينظر في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه۔ یہ وہ دو روایتیں تھیں کہ جن کا ذکر ہے۔ ان دو روایتوں کو دلیل بناتے ہیں، یعنی دوسری اور تیسری دلیل، دوسری روایت مشہورہ اور تیسری مقبولہ۔ دلیل کیسے بناتے ہیں؟ میں نے آپ کو آسان گزارش کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا امام نے فرمایا خذ بمشتہرا، یہ جو ماء موصولہ ہے یہ مطلق ہے، ٹھیک ہے جی، جو تمہارے اندر مشہور ہے، تو پس جب مشتہر آ گیا اس کا مطلب ہے معیار ہے شہرہ، تو بس باقی چیزیں اگر مشہور ہوں جب ان کو لیا جا سکتا ہے، تو اگر ایک فتویٰ مشہور ہو تو اس کو کوئی نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح روایت مقبولہ میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں، اس میں جیسے میں نے گزارش کی کہ ذکر یہی تھا کہ کیا الفاظ تھے اس کے تقریباً جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کی، ہاں اس کے لفظ یہ تھے فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور پہلا لفظ تھا المجمع علیہ بین اصحابک، اور درمیان میں تھا یترک الشاذ الذی لیس بمشہور، یعنی اس کے ترک کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ مشہور نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر مشہور ہوتے پھر اس کو ترک نہیں کرنا تھا۔ المجمع علیہ، اس پر الف لام آ گیا، یہ بھی موصول ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، یہ بھی ہر قسم کی شہرت کو شامل ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں کدھر کیا وَتَوَخُّ مُدْرَاتِ الْمَشْهُورَةِ وَالْمَقْبُولَةِ عَلَيْهِ، کس پر؟ کہ یہ دو روایتیں بھی شہرت فتوائیہ کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں۔ جواب میں فرماتے ہیں نہ، کیوں؟ لِوُضُوحِ أَنَّ الْمُرَادِ بِالْمَوْصُولِ فِي قَوْلِهِ فِي الْأُولَى، وہ جو زرارہ والی روایت تھی، اب اس میں واضح پتہ چل رہا ہے خُذْ بِمَشْتَہَرَا بَيْنَ أَصْحَابِكَ، بھئی اس ماں کو آپ پلٹاؤ کہ اس موصول کو پیچھے پلٹاؤ، سوال کس بارے میں ہو رہا تھا؟ تو آپ فوراً جواب کیا دیں گے؟ جناب دو متعارض روایتوں کے بارے میں۔ تو جناب سوال اگر دو متعارض روایتوں کے بارے میں ہے تو جواب بھی اسی تعارض روایتین کا ہوگا، کہ سائل کا سوال ہے تعارض روایتین کا اور امام ایک حکم اور بتا دیں۔ نہ، سوال یہ تھا کہ دو روایتیں ہیں جن میں تعارض ہے، امام فرماتے ہیں بمشتہرا، اس کا مطلب ان دو روایتوں میں سے جو مشہور ہو، تو یہ شہرت روائی کی بات ہو رہی ہے۔ شہرت فتوائی اور ہے، شہرت روائی اور ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں کیا تھا جو مقبولہ تھی کہ ينظر الى ما كان من روایتهم ان في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين اصحابك
فَيُؤْخَذُ بِهِ، یُؤْخَذُ بِهِ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر بھی ہے ما کان من روایت ہی انا، اس نے بھی ایک فیصلہ کیا، اس نے بھی ایک فیصلہ کیا، اس نے بھی روایت پیش کی، اس نے بھی روایت پیش کی، تو فرمایا ان دو میں سے جو تمہارے اندر مجمع علیہ ہو، تو یہاں پر بھی بات روایت کی ہو رہی ہے۔ یہ حدیث مبارک بھی شہرت روائی کے بارے میں ہے، وہو الرواية، سمجھ میں آ گئی؟ خوب بین اصحابک فیؤخذ بہ اور روایہ لا ما یعم الفتویٰ، یہ مجمع علیہ یا بمشتہرہ شہر دونوں شہرت روائی سے مربوط ہیں، اس میں شہرت عام نہیں ہے کہ جو شہرت فی الفتویٰ کو بھی شامل ہو۔ کما ہوا اوزا، اس لیے کہ بھئی آپ سوال دیکھیں نا، سوال ہے دو روایتوں کے بارے میں اور جواب ہے جو مشہور ہو، تو وہی دو روایتوں میں سے جو مشہور ہو۔ سوال ہے کہ اس نے ایک فیصلہ کیا روایت پیش کی، اس نے دوسرا فیصلہ کیا روایت کی، امام نے فرمایا ان میں سے جو مجمع علیہ ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ روایت جو تمہارے اندر مجمع علیہ ہو اس کو لینا ہے۔ یہاں پر بھی بات شہرت روائی کی ہو رہی ہے، کہیں پر بھی مطلق شہرت کی بات نہیں تاکہ ہم کہیں وہ شہرت روائی ہو یا فتوائی ہو، دونوں، لہذا یہ حجت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں نام بنان علی حجیت الخبر ببناء العقلاء، اور چوتھی دلیل کہ جناب حجیت خبر واحد پر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ہے بناء عقلاء۔ پس اگر سیرت عقلائی یہ ہے کہ وہ خبر واحد کو حجت مانتے ہیں تو وہ کیوں مانتے ہیں؟ شاید اس لیے مانتے ہیں چونکہ وہ مفید ظن ہوتی ہے۔ پس اگر وہ ایک بندے کی خبر مفید ظن ہو، عقلاء اس کو قبول کر لیتے ہیں، سیرت یہ ہے، تو جہاں اتنے سارے بزرگان کہہ رہے ہیں اس کو بھی قبول کرنا چاہیے، لہذا سیرت عقلائیہ اس کی شہرت فتوائیہ کی حجت کے لیے بھی کافی ہے۔ فرماتے ہیں نام بنان علی حجیت الخبر ببناء العقلاء، کہ اگر ہم خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں بناء عقلاء سے، اور سب سے مضبوط دلیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے یہی ہے ان کی بناء عقلاء، کہ اگر ایسا ہے لا یبعد دعوی عدم اختصاص بنائہم علی حجیتہ، بعید نہیں کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بناء عقلاء فقط خبر واحد کی حجیت کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے علی حجیت کل امارت، بناء عقلاء یہ ہے، سیرت عقلاء یہ ہے کہ وہ ہر اس امارہ کو حجت سمجھتے ہیں مفیدۃ للظن او الاطمینان، جو مفید ظن جا اطمینان ہو، کہ ہم خبر واحد کی حجیت کو ثابت کریں بناء عقلاء سیرت عقلائیہ سے، اور پھر یہ کہیں کہ یہ فقط خبر واحد کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ ہر بناء سیرت عقلائیہ یہ ہے کہ وہ ہر وہ ہمارا جو مفید ظن یا اطمینان اس کو قبول کرتے ہیں۔ بعید نہیں کہ کوئی یہ دعویٰ کرے، لیکن آگے پھر خود ہی فرماتے ہیں لیکن دون اثبات والے، لیکن اس کو ثابت کرنا کہ سیرت عقلائیہ فقط خبر واحد کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ عام ہے، جو ہمارا بھی مفید ظن و اطمینان ہو وہ اس کو حجت سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں خرط القطاط، یہ معروف مثال ہے عربی کی کہ جو کام نہ ہونے والا ہو، بہت مشکل ہو، وہاں کہتا ہے کہ اس کے سامنے تو خرط القطاط بھی آسان ہے۔ فرماتے ہیں نا، سیرت عقلائیہ ہے اس بات پر کہ وہ خبر واحد کو، خبر ثقہ کو قبول کرتے ہیں، لیکن آیا وہ ہر خبر کو کرتے ہیں یا اس خاص کو کرتے ہیں؟
ایسا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو سیرت دلیل لبی ہے، تو ہمیں اس میں قدر متجکن پر اکتفا کرنا ہوگا، اور قدر متجکن فقط خبر واحد ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک شہرت فتوائیہ حجت نہیں ہے، اس لیے اس کی حجیت پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔